अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहु बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुहतरम भाइयों और बहनों, आज हम एक इंतहाई अहम लेकिन भूला बिसरा मसला, उस पर कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। वो घर घर का मसला है, घर घर की प्रॉब्लम है। सिले रहमी, रिश्तेदारों के हुकूक़ और उनको अदा करने का तरीक़ा। अल्लाह ताला ने जो दीन हमें दिया है, उस दीन में जहाँ अक़ीदे की अहमियत बताई गई, वहीं हुकूक़ुल्लाह के साथ हुकूक़ुल इबाद की भी अहमियत बताई गई। ये इस्लाम का एक ऐसा आफाकी और फितरी नतीजा है कि जो किसी और जगह आपको नहीं मिलेगा, कि एक तरफ इंसानों का रिश्ता रब्बुल आलमीन के साथ जोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ बंदों के साथ भी उसके ताल्लुक़ को मजबूत बनाने की तदाबीर बताई जा रही हैं, उसके तरीक़े बताए जा रहे हैं, ताकि एक सरा अल्लाह ताला के साथ जुड़ा रहे तो आदमी बंदों के हुकूक़ से गफलत ना करे। उसमें बहुत करीबी रिश्तेदार भी हैं, दूर के रिश्तेदार भी हैं, मिलने जुलने वाले भी हैं, उसमें वालिदैन भी हैं, औलाद भी है, फैमिली के और मेंबरान भी हैं। इस्लाम ने ऐसा कोई तसव्वुर पेश नहीं किया जैसे इस वक्त मगरिबी दुनिया के अंदर राइज है कि वालिदा की ख़बर ली जाती है मदर डे पर, जिसको एक और नाम रोज़ेस डे भी कहा जाता है, कि साल में एक मरतबा मदर डे मनाया जाता है कि अम्मा जान, आपको मैंने याद रखा हुआ है, इसके लिए मैं ये गिफ्ट भेज रहा हूँ, ये कार्ड भेज रहा हूँ, ये फूल भेज रहा हूँ। मदर डे, फादर डे, ये क्या है? साल में एक मरतबा नहीं, इस्लाम ने तो उनको जन्नत और दोज़ख में जाने का ज़रिया बनाया है। इस्लाम ने अल्लाह ताला पर ईमान के बाद ऊंचा तरीन मुकाम वालिदैन का रखा कि तुम उनके साथ हुस्न सलूक करो, उनके साथ बेहतर मुआमला करो, हत्ता कि वो अगर तुम्हें किसी ऐसी बात का हुक्म दें जो तुम पसंद नहीं करते हो, फिर भी उनके साथ बेहतर सलूक करो। अगर वो मुशरिक हैं, फिर भी तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। ये इस्लाम का तसव्वुर है कि वालिदा का मुकाम इतना आला, इतना ऊंचा है कि उसके बग़ैर जन्नत मुझे मिल नहीं सकती। वालिद का मुकाम इतना ऊंचा और आला है कि उसकी रज़ामंदी अल्लाह ताला की रज़ामंदी बन जाती है, उसकी नाराज़गी, उसकी वजह से अल्लाह पाक नाराज़ हो जाते हैं। वालिदैन को साल में एक मरतबा नहीं, दिन में कई मरतबा याद करने की ज़रूरत पेश आती है। ये मगरिबी दुनिया का कल्चर है कि साल में एक बार वालिदैन को मुख्तलिफ नामों से याद कर लें और उसके बाद हमारा और वालिदैन का कोई ताल्लुक़ ना रहे। वालिदैन के बाद जो फैमिली के मेंबरान हैं, उनके साथ भी इस्लाम चाहता है कि हमारे ताल्लुक़ात बड़े मजबूत रहें, उनसे जुड़े रहें, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आएँ, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत का मुआमला करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ सहाबाए किराम, जैसे तिर्मिज़ी की हदीस है, उन्होंने कहा कि हमने पहला कलाम जो आपसे सुना यही प्यार और मोहब्बत का था मदीने मुनव्वरा में। आपने फरमाया कि या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम, कि लोगो सलाम मोहब्बत को आम करो। सलाम क्या है? ये कोई खानापुरी की चीज़ नहीं, ये कल्चर नहीं, ये ट्रेडिशन नहीं, ये दुआ है आपकी तरफ। प्यार और मोहब्बत के जज्बात का बेहतर अंदाज से इजहार करने का ये एक तरीक़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सलाम को आम करो, व अतइमुत ताम, लोगों को खाना खिलाया करो। लोगों को खाना खिलाने से आपस में ताल्लुक़ात में मजबूती पैदा होती है। यहाँ खाने से मुराद सिर्फ फ़कीर और गरीब का मसला नहीं है, उनको तो खिलाना है, मगर इसके अलावा दोस्त अहबाब रिश्तेदार वग़ैरह को भी, ताकि इसके ज़रिए से दिल में आने वाली कदूरतों का बर वक्त इलाज होता रहे। क्योंकि बाज़ चीज़ें बड़ी छोटी छोटी होती हैं, इन चीज़ों के ज़रिए से उनको दूर किया जा सकता है, और अगर ये ना हो तो वो छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं और फिर एक पहाड़ की शक्ल में सामने आती हैं।
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصل الارحام، کہ تم صلہ رحمی کا مظاہرہ کرو، رشتہ داروں کے حقوق کو پہچانو اور اس کو ادا کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں ابتدائی ترین تعلیمات میں سے ہیں۔ رشتہ داری کے حقوق، صلہ رحمی، اس کے ذریعے سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ مومن بندہ رات میں پڑے سوتے نہیں رہتا، بلکہ ایک حصہ آرام کرنے کے بعد رات کا ایک حصہ اپنے رب کو راضی کرنے، اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے عبادت میں گزارتا ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے، جبکہ اہل تقویٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ رات کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خصوصی طور پر گزارتے ہیں۔ اور اگر یہ چار کام کوئی کر لے تو آپ نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، کہ تم بڑے آرام اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ بظاہر اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سلام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، رات کی تاریکی میں اٹھ کر نمازیں پڑھنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا۔ اگر کوئی آدمی یہ کام کر لے تو اس کے لیے بتایا گیا کہ وہ جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ خطبہ نکاح کے موقع پر سورہ نساء کی پہلی جو آیت پڑھی جاتی ہے، آپ نے اس پر غور کیا کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگرچہ کہ وہ خطبہ نکاح ہی نہیں بلکہ خطبۃ الحاجہ ہے اصل میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اہم موقعوں پر اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد میں مختلف قبیلوں خاندانوں میں تقسیم کیا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر سکو۔ اور یاد رکھو ان رشتہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جانے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی سخت تاکید فرمائی۔ آپ نے کہا لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ جو آدمی صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتہ داروں کے حقوق کو توڑتا ہے، حذف کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، رشتے ناتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ ہو سکتا ہے اپنی جگہ وہ نمازیں پڑھتا ہو سکتا ہے وہ صدقہ اور خیرات بھی کرتا ہو، لیکن اگر اس کے رشتہ دار اس کی ان فیاضیوں سے محروم ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ یعنی ہم اپنی جنت کے استحقاق کے لیے رشتہ داروں کو پہچانیں اور رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک اور معاملہ کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف دوستوں کے دوست کو بھی پہچانا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی محبت اور عقیدت، ان کا انتقال تو مکہ مکرمہ میں ہوا۔ مدینہ منورہ میں بھی کوئی اگر گھر میں اچھا کھانا پکتا، کوئی خوشی کی بات ہوتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سہیلیوں کو بھی اس سے حصہ دیا جاتا تھا، چاہے فیملی سے ان کا تعلق نہ ہی رہا ہو۔ یہ سنتیں کیوں ہیں؟ کیا یہ سنتیں صرف اس لیے ہیں کہ ہم کتابوں میں اس کا تذکرہ کریں؟ ہمارے ہاں سنت کا جو لیمیٹڈ مفہوم آ گیا ہے کہ صرف ہم مسجد میں جائیں تب معلوم کرتے ہیں کہ سنت کیا ہے، سنت کے مطابق کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، فرض سے پہلے، فرض کے بعد۔ یہاں تو سنت کی بڑی بحث کی جاتی ہے، مگر وہی شخص جو مسجد میں سنت کے مسئلے پر اتنی بحث کر رہا ہے، جب وہ گھر میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر وہ سنت کو بھول جاتا ہے۔ رشتہ داروں کے مسئلے میں اسے سنت یاد نہیں آتی، غریبوں، محتاجوں، پڑوسیوں کے مسئلے میں اسے سنت یاد نہیں آتی، حالانکہ سنت میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، چاہے میں مسجد میں رہوں، چاہے میں گھر میں رہوں، چاہے رشتہ داروں کا مسئلہ ہو، چاہے پڑوسیوں کا مسئلہ ہو، چاہے مسلمانوں کا ہو، چاہے ہمدردی کرنے کے اعتبار سے غیر مسلموں کا مسئلہ ہو، میں سب کے ساتھ سنت پر عمل کرنے والا بنوں، سنت کا مت والا بنوں، میری ہر جگہ سنت کی خوشبو محسوس ہو،
سنت کو پہچاننے والوں کا تو یہ طریقہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ کیا بات ہوئی کہ بعض مخصوص اوقات میں تو ہم سنت پر عمل کر لیں اور اس کے بعد سنت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ گویا ہم کہنا چاہتے ہیں رشتہ داروں کے مسئلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی باتوں کو یہاں قبول نہیں کریں گے، آپ کی ہدایات کو یہاں ہم تسلیم نہیں کریں گے، پھر آپ بتائیے دین کہاں باقی رہے گا؟ یہاں پر کچھ لوگ برابری کی سطح پر تعلقات مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، یعنی اگر کوئی آپ کے پاس ایک بار آئے آپ اس کے پاس چلے جائیے، یا وہ آپ چلے گئے اور وہ آ گیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی رشتہ داری کے تعلقات پورے ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک آدمی اگر آپ سے تعلقات کاٹتا ہے، کٹ آف ہونے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی وزٹ نہیں کرتا مگر ایک طرفہ طور پر آپ اس کی وزٹ کر لیتے ہیں، اصل تو صلہ رحمی یہیں پر ہے۔ حضرات یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام۔ اللہ اکبر۔ امت مسلمہ کا ذوف و اضمحلال اور اختلاف و انتشار صحیح اسلام کی طرف سچی واپسی کے بغیر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ شیخ اشفاق سلفی۔ ضرورت ہے کتاب و سنت کو عقیدہ و عمل کے لحاظ سے مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی، شرک و بدعات اور عملی بے اعتدالیوں سے دامن بچانے کی، اور مخالف اسلام نظریات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی۔ صحیح اسلام کی طرف واپسی کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام اسلام ایک آسان دین۔ اسلام ایک آسان دین، ہر اتوار دوپہر 3:30 بجے اور دوبارہ صبح 4 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ یا ضیاء الصدور یا سراج البدور احینا بالہدی من ظلام القبور۔ وزع میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن ہر سنیچر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جہاں سے گفتگو کا سلسلہ رکا تھا وہیں سے آگے بات بڑھاتے ہیں۔ اجر و ثواب کی بلندی تو اسی آدمی کے لیے ہے جو یہ کام کر رہا ہے، یعنی کٹنے والوں کو جوڑنا، دور بھاگنے والوں کو قریب کرنا، تعلقات توڑنے والوں کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا، یہ اصل میں صلہ رحمی کی اونچی منزل ہے۔ ورنہ ایک آدمی سلام کرے آپ بھی سلام کر دیے، ایک آدمی ایک بار آپ کے پاس آیا آپ بھی دوسری بار اس کے پاس چلے گئے، دونوں تو برابر ہو گئے۔ دونوں کے اندر پھر فرق کیا رہا؟ اہل ایمان کے لیے تو سورہ بقرہ میں جو باتیں بتائی گئیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ بڑی اہم آیت ہے جس میں تقوی اور پرہیزگاری کی ایک لسٹ بتائی گئی، آیت نمبر 177 میں۔ اس کو آپ دیکھیے، اس میں ایمان سے بھی باتیں تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے بعد حقوق اللہ کا مسئلہ بھی ہے، حقوق العباد کے بھی مسائل ہیں، اور حقوق العباد کے اندر وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں
जो अल्लाह की मोहब्बत में अपने ज़विल क़ुरबा, करीबी लोग, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स, उनका पहले हक़ पहचानते हैं, देखते हैं कि उनमें कौन ज़रूरतमंद है, उनमें किसकी हमदर्दी और किसको मदद की ज़रूरत है, वो कोशिश करते हैं कि अपनी मदद का पहला हिस्सा उनको पहुँचे। और शरीयत ने देखिए कैसे सिले रहमी के ताल्लुकात को मजबूत करने की प्रैक्टिकल तदबीरें बताई हैं। अगर एक शख्स सदका और खैरात लेकर बाहर किसी मिस्कीन और मोहताज को देता है तो सदका और खैरात का सवाब उसको मिल जाएगा, मगर वही सदका और खैरात और उतनी ही रकम अगर उसकी फैमिली मेंबर्स में कोई गरीब, मुस्तहिक और ज़रूरतमंद हैं, उनको वो दे रहा है तो उसका सवाब उसको डबल मिलेगा। क्यों डबल मिलेगा? पैसा तो उतना ही खर्च कर रहा है, इसलिए डबल मिलेगा कि वहाँ सिर्फ गरीब का हक़ आपने पहचाना, यहाँ पर गरीब प्लस रिश्तेदार का हक़ आपने पहचाना, तो गरीब का हक़ पहचानने का इक्वल सवाब हो गया और रिश्तेदारी का हक़ पहचानने का एक्स्ट्रा सवाब आपको मिल रहा है। तो अगर फैमिली के अंदर कोई ज़रूरतमंद है और उसकी हम मदद करें तो आम एतबार से जितना सवाब मिलेगा उससे ज़्यादा सवाब ऐसे बंदे को ऐसी सूरत में मिलेगा। इसीलिए हर जुमा के मौके पर एक आयत दोहराई जाती है सूरह नहल की, आपने गौर फरमाया उसमें हिकमत क्या है? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बगी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि वो अदल व इंसाफ का हुक्म देता है, वो एहसान का हुक्म देता है और ज़विल कुर्बा को पहचानिए और उनके हुकूक अदा कीजिए, और बुराइयों से रोकता है, हर किस्म की जुल्म व ज़्यादती से इस्लाम रोकता है। ये वो आयत करीमा है जो आम तौर पर खुतबात जुमा में दोहराई जाती है ताकि ये रिमाइंडर बन जाए, तज़कीर का ज़रिया बन जाए, लोग उसको याद रखें सुनकर कि ये कुरान करीम के अहम तरीन उसूलों में से है कि इसमें कहा जा रहा है कि तुम अपने रिश्तेदारों को पहचानो, ज़विल कुर्बा को पहचानो, और इसके लिए हर जुमा ये सबक उसको दोहराया जा रहा है। अब यहाँ पर जो फैमिली मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, जो उलझनें पैदा हो रही हैं, उनमें से एक उलझन ये है कि रिश्तेदारों की सूरत देखने के लिए तैयार नहीं, ताल्लुकात जोड़ने के बजाय काटने की कोशिश की जा रही है। एक दूसरे के साथ शैतान ने ऐसी दीवारें नफरतों की खड़ी कर दी हैं कि रिश्तेदार से कट रहा है, और अगर आप गहराई में जाएंगे कोई ख़ास असबाब भी नहीं होते सिवाय हसद के। बाज़ औक़ात बुग़्ज़, अदावत, दिल की कदूरतें होती हैं जो ये दीवारें बनकर खड़ी हो रही हैं, नफ़रतों की दीवारें। इन दीवारों को गिराने की ज़रूरत है। बुग़्ज़ व अदावत को दिल से निकालिए, अपने दिल को साफ़ कीजिए, और दिल को साफ़ करने के मुख्तलिफ़ अमली तरीक़े हैं। और वो तरीक़ा क्या है? पहले एक दूसरे की आप विज़िट करें, एक तरफ़ा तौर पर विज़िट करें। अगर भाई आपकी विज़िट नहीं कर रहा है, बहन होने के नाते आप विज़िट कर लिया करें, क्योंकि आप एक अच्छे काम के लिए वहाँ जा रही हैं। इसी तरह अगर कोई बहन विज़िट नहीं करती, भाई को कर लेना चाहिए दिल बड़ा करके। वो अगर छोटी भी है आप बड़े बन जाएं, उसकी गलती भी है आप एक तरफ़ा तौर पर उसको माफ़ कर दें। क्या ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत की चादर आपके ऊपर डाल दे, अल्लाह ताला आपके साथ अफ़्व दरगुज़र का मुआमला करे? अगर हम ये चाहते हैं और सब चाहते हैं तो उसके लिए ये जो शैतानी रुकावटें हैं इसको ख़त्म कीजिए, ये हसासियत, ये रिज़र्वेशंस, इसको ख़त्म कीजिए। और प्रैक्टिकल लाइफ में एक और तरीक़ा भी हो सकता है कि वक्तन फ़वक्तन मुनासबतों पर कोई गिफ्ट दे दिया करें, कोई तोहफ़ा दे दिया करें। तोहफ़ों की वजह से मोहब्बत बढ़ती है। तोहफ़े में ये नहीं है कि आप क्या दे रहे हैं, लेकिन किस खुलूस के साथ दे रहे हैं उसका बड़ा फ़ायदा होता है। हो सकता है कि आपकी दी जाने वाली चीज़ बहुत मामूली हो, मगर वो मामूली चीज़ भी बाज़ औक़ात नफ़रत की दीवारों को गिराने का सबब बन जाती है। अगर आप कभी कहीं गए हैं तो अपनी बहन के लिए कोई तोहफ़ा ले जाएं। अगर अपनी बहन कहीं गई हुई है तो वो अपने भाई के लिए कभी कोई तोहफ़ा ले जाए। करीबी रिश्तेदार, खाला, मामू, भांजे, भतीजे, ये जो करीब तरीन खूनी रिश्तेदार हैं, वो एक दूसरे की विज़िट करें और कभी कभार
گھر میں ایسا ایک ماحول پیدا کریں کہ دعوتیں ہوں، ضیافت ہو، اور یہ ضروری نہیں کہ کھانا بہت پرتکلف ہو جس میں بہت زیادہ خرچ کیا جائے، بہت زیادہ محنت کی جائے، نہیں، اصل میں یہ ایک نیک نیتی سے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ کھانا وہ نارمل بھی ہو سکتا ہے، عام طور پر گھروں میں جو کبھی اچھا کھانا بنا لیا جاتا ہے اس موقع پر آپ کسی دوست کو بلا لیں، اس موقع پر کسی رشتہ دار کو بلا لیں۔ کھانا ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں جیسے پک رہا ہو آپ کے بھائی یا قریبی رشتہ دار کے گھر میں اس سے اچھا پکتا ہو، مگر یہ محبتوں کو پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان نبوی بے مقصد نہیں ہوا کرتا کہ تم کھانا کھلاؤ اور اس کے ذریعے سے محبتوں کو بڑھاؤ۔ اور اسی طریقے سے کبھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کوئی بھی مناسبت ہوئی تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ محسوس کروائیں کہ ہم تمہاری اس خوشی میں شامل ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ شادی کے موقع پر گھر والے خود بزی ہوتے ہیں، ان کے اوپر کام کا، مسائل کا اور مختلف چیزوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارے چونچلے اس بوجھ کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ اگر دعوت نامہ آیا، رقعہ آیا، انویٹیشن آیا، پھر بھی ہم دریافت کرتے ہیں کہ وہ پوسٹ سے بھیجے یا آ کر دیے، ایک آدمی آیا یا دونوں آئے، وغیرہ وغیرہ، کیا کیا ہمارے پاس حساسیت ہوتی ہے، کیا کیا نزاکتیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے لیے۔ یعنی جو آدمی مصروف ہے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اور اگر بائی چانس اتفاق سے کسی کو شادی بیاہ کے موقع پر وہ نہ بلائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ زندگی بھر تعلقات ختم، کہ ان کی خوشی میں ہمیں شامل نہیں کیا گیا تو ہم کیوں اس کی وزٹ کریں۔ کتنے یہاں پر بھائی اور بہنیں ہیں جو ایک طویل عرصہ گزر گیا مگر ملاقات تک نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ آج کل کی زندگی کچھ ایسی اس میں کدورتوں کی دیواریں اٹھتی جا رہی ہیں کہ سگا بھائی بہن کی وزٹ نہیں کرتا، قریب ترین رشتہ دار ایک دوسرے کی وزٹ تک نہیں کرتے اور ایک دوسرے سے کٹ آف ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ تعلقات کاٹ لے، 3 دن سے زیادہ کٹ آف ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ جو لوگ مہینوں سے ان کے تعلقات نہیں ہیں، سالوں سے ایک دوسرے کی وزٹ کا سلسلہ رکا ہوا ہے، حتیٰ کہ فون پر بھی سلام دعا تک نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایک ہی شہر میں رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، نہ غمی میں نہ خوشی میں۔ تو آپ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرمان پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ آپ نے تو 3 دن کی اجازت دی تھی، وہ بھی 3 دن میکسیمم، کہ اس کے اندر اندر کول ڈاؤن ہو جانا چاہیے اگر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی ہو تو، اور یہ برسوں سے سلسلہ رکا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کیسے مذاق اڑا رہے ہیں، پھر اس کی خیر اور برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ قرآن کریم میں جیسے سورہ بقرہ کے اندر جو اہم باتیں بتائی گئیں ان میں سے ایک بالکل شروع میں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ ایسے ہیں نافرمان لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کی قدر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں۔ اور ان کی ایک بری صفت میں سے ایک صفت یہ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ تعالیٰ نے جو چیز جو رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو کاٹتے ہیں، وہ اس کو توڑتے ہیں۔ تو رشتے کاٹنا، تعلقات کو کٹ آف کرنا، یہ شیطانی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا یہ سبب بننے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ اس کو جوڑتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ نفرتیں نہ پھیلایا کریں۔ اور اسی طرح سے آج کل کی زندگی کچھ اس طرح ہو گئی جس کو آپ کہتے ہیں سیلفشنس، کہ آدمی خود غرض ہوتا جا رہا ہے، کہ اگر کوئی ملنے کے لیے آ بھی جائے تو بعض اوقات لوگ اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں، بڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ کیوں آ ٹپ کے ہمارے گھر، کون بلایا تھا ان کو۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر مہمان آئے تو ایمان کی یہ علامت بتائی گئی، جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آئے ہوئے مہمان کی ریسپیکٹ کرے، آئے ہوئے مہمان کی تکریم کرے،
عزت افزائی کرے، چاہے 2 منٹ آپ دے دیں، اس کے ساتھ بہتر انداز سے گفتگو آپ کر لیں، اس کے انداز سے بہتر آپ سلوک پیش کریں اس کو، اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کی دوسروں کے لیے محبت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو ہم شیطانی دیواروں کو نیچے گرا دیں اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کریں۔ تعلقات کو جوڑنا اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بن جائے گا، تعلقات کو پہچاننا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔